کہتی ہے یہ پھولوں کی ردا اللہ اللہ، 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 اشجار کے پتوں نے پڑھا اللہ 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 اللہ، کرتا ہے ثنا تیری برستا ہوا پانی، 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 دریا بھی ہے مصروف ثنا اللہ 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 اللہ، ہو سورہ یاسین کے ہو سورہ رحمان، 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 قرآن کے لفظوں کی صدا اللہ 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 اللہ، شبنم گری جو پھولوں پہ پڑتی ہوئی ثنا، شبنم گری جو پھولوں پر پڑتی ہوئی ثنا، شبنم گری جو پھولوں پر پڑتی ہوئی ثنا، شبنم گری جو پھولوں پر پڑتی ہوئی ثنا، بلبل نے یہ دیکھ کر کہا اللہ 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 اللہ، بادل نے آسماں پہ لکھا اللہ اللہ، بادل نے آسماں پہ لکھا اللہ اللہ، بادل نے آسماں پہ لکھا اللہ اللہ، پربت کی قطاروں کی ردا اللہ 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 سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ تمام تعریفیں، حمد و ثنا، سب مدحتیں اس بزرگ و برتر کے نام جس کی قبضہ قدرت میں تمام جہانوں کے نظام۔ درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی آل اور ان کے اصحاب پر۔ کیسے ہیں ناظرین آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور اللہ اتنا خوبصورت ذکر تھا، اور اللہ کا شکر کہ اللہ نے اس قابل کیا، اتنا نوازا کہ ہم ان محفلوں میں بیٹھنے کے لائق بھی ہیں۔ اللہ کا بلاوا ہوتا ہے تو بندہ ایسی محفلوں کو سجاتا بھی ہے اور اس میں آتا بھی ہے، تو اس پر سب سے پہلے تو میں شکر ادا کرتی ہوں۔ اور
یہ ہم ڈفرینٹ میڈیٹیشن کا ذکر کرتے ہیں نا کہ جی ذہنی سکون کے لیے، ڈپریشن کو ختم کرنے کے لیے، اپنے ذہن کو کہیں بانٹنے کے لیے. تو میں بھی جب ماشاءاللہ سے ہمارے پیارے اسد بھائی پڑھ رہے تھے تو میں آنکھیں بند کر کے جب یہ سن رہی تھی، اور اس کو کہتے ہیں نا کہ آپ اپنی، یہ بھی روح کی طہارت ہے نا، جسم کی طہارت ہوتی ہے، اسی طرح اللہ کا ذکر، استغفار، یہ آپ کی روح کی طہارت ہوتی ہے. تو جب میں اس کو محسوس کری تھی تو میں کہی تھی اس سے زیادہ بہترین میڈیٹیشن کیا ہو سکتی ہے، اور کیا چاہیے سکون کے لیے کہ بس آپ آنکھیں بند کریں، دل میں اعتراف جرم کریں، اللہ سے کہیں میں بہت برا بندہ ہوں لیکن آپ کی رحمت میرے گناہوں سے کہیں زیادہ وسیع ہے. میں اعتراف بھی کرتا ہوں، میں سرنگوں بھی کرتا ہوں، اور میں آپ سے توبہ بھی کرتا ہوں. آپ اپنے اس پیارے کلام کے ذریعے، اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں مجھے معاف کر دینا. وہ ایک آنسو ندامت کا جو اس وقت شاید میرے دیکھنے والوں کی بھی کسی کی آنکھ میں ہوگا، جو اللہ کو بڑا محبوب ہے، سمندروں کا پانی، سمندروں کا جو مالک ہے، اسے بندے کا ایک آنسو بڑا مقبول ہے. اس لمحے دعا کرتی ہوں کہ اس ایک آنسو کے صدقے میں اللہ تعالیٰ آخرت میں ہم سب کی بخشش و مغفرت فرمائے، آمین. اور آج جب دعا کی بات ہوئی ہے تو ویسے تو کہتے ہیں کہ تقدیر لکھ دی گئی ہے اور بہت ساری چیزیں جو ہیں فکس ہیں، لیکن دعا ایک ایسا ہتھیار ہے جو کہتے ہیں کہ تقدیر بھی بدل دیتا ہے. دعا کی طاقت کیا ہے؟ جب ہم وظائف کی بات کرتے ہیں، جب ہم کہتے ہیں ایک دوسرے سے ملو تو اس کے لیے دعا کرو، تو دعا کی حیثیت اور دعا کس نیت سے اور کتنی خالصتاً ہونی چاہیے، میں چاہوں گی کہ آج اس پر جو ہے وہ بھی ہم مفتی صاحب سے بات کریں، اور انشاءاللہ آپ کی کالز بھی ہم شامل کریں گے. سب سے پہلے تو کیونکہ کلام ہوا تھا تو اسد بھائی کو سلام کرتے ہیں. السلام علیکم اسد بھائی، بہت خوبصورت کلام، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. آپ آتے ہیں، اتنی خوبصورت کلام پڑھتے ہیں، اور بہت محترم شخصیت جو ماشاءاللہ سے جنہیں آپ جی ٹی وی پر جی اٹھا پاکستان کی جمعے کی نشریات میں دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور آپ کو قرآن و احادیث کی روشنی میں ماشاءاللہ سے بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ کو اللہ کی بات پہنچاتے ہیں تاکہ میری اور آپ کی زندگی میں بہتری آ سکے. پیر مفتی ابو ذر غفاری صاحب، السلام علیکم. مفتی صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں، جمعہ مبارک. دعا پر آتی ہوں. پہلے تو یہ اللہ یہی جو ذکر ہے سب کچھ لمحوں کے لیے، سیکنڈز کے لیے، وہ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ سائنس یا ڈاکٹر کے پاس جانا چھوڑ دیں، لیکن میں یہ کہہ رہی ہوں کہ وہ جو کچھ لمحوں کے لیے بھی ابھی میں نے اور شاید میرے دیکھنے والوں نے جو قلبی سکون محسوس کیا ہے وہ تو مل ہی نہیں رہا. وہ تو ہم اتنا ڈھونڈ رہے تھے، وہ تو ان چند سیکنڈز میں میسر آ گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ. اللہ عز و جل نے قرآن پاک میں فرمایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. بے شک اللہ کا ذکر دلوں کو اطمینان بخشتا ہے، دلوں کو سکون پہنچاتا ہے. اللہ کا ذکر اور اللہ کی جو یاد، یہ بہت عظیم چیز ہے. اللہ کے ذکر کی ہی یہ تاثیر ہے کہ دلوں کے اندر قلبی سکون محسوس کر سکتے ہیں. جتنی بھی پریشانیاں، جتنی بھی تکالیف، وہ ساری ختم ہو سکتی، کیونکہ سارے رشتے دور ہیں، اللہ قریب ہے. بے شک سب سے قریب انسان کی فطرت ہے انسان کی کہ اپنے جو زیادہ قریب ہو اس کے ساتھ شیئر کر کے اس کو کچھ سکون محسوس ہوتا ہے. تو ہمارا سب سے زیادہ قریب اللہ ہے. ہاں، لیکن ہم مدد بھی طلب کرتے ہیں تو ہمیشہ کوشش کرتے ہیں جو اپنے بہت قریب ہوں، آپ کی امیجیٹ فیملی ہو. لیکن یہ بھی آپ نے کتنی پیاری بات کہی کہ سب سے بھی جو زیادہ قریب ہے، جو شاہ رگ سے قریب ہے. لیکن ہم آخر میں جب سب ہار جاتے ہیں پھر ہم کہتے ہیں چلو اب جو ہے اب وہ توبہ کر لو، اب وہ یہاں نماز پڑھ لو. آپ کہہ رہے ہیں سب سے پہلے بھی اور سب سے آخر بھی وہی مدد ہے اور وہی ساتھ ہے. هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. بے شک وہ اللہ اول بھی، آخر بھی، ظاہر بھی، باطن بھی، ہر جگہ پر اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ سب سے قریب ہے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. سارے رشتے دور، سب دور، اللہ قریب ہے. بے شک تو ہم اسی سے ہم کلام ہوں، ہم اسی سے باتیں کریں، دل میں سکون محسوس. وہ سنتا ہے، وہ دیکھتا ہے، وہ ہماری حفاظت کرتا ہے. 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرنے والا، لاڈ کرنے والا.
اچھا مجھے اب میں نے یہ بھی دیکھا، اس کا ذکر ہم نے پہلے بھی کیا ہے جب اکثر اسد بھائی آئے ہیں یا اسد بھائی نے اس طرح کا کلام پڑھا ہے، کہ آج جس طرح سے بڑی اچھی بات ہے خواتین جمعہ یا جمعرات والے دن بیٹھتی ہیں، درود پاک کی محفل ہوتی ہے یا آیت کریمہ پڑھا جاتا ہے، اس طرح سے اللہ جو ہے اس کی بھی جو ہے سب بیٹھ کر آنکھیں بند کر کر میڈیٹیشن کے لیے جو ہے اس کو پڑھا جاتا ہے. تو میں چاہوں گی کہ یہ جو ایک تسبیح ہے یا یہ جو اللہ ہے اس کا پڑھنا کسی خاص مقصد کے لیے یا قلبی سکون کے لیے، یا آپ اس کی تسبیح پڑھ سکتے ہیں. یہ تو اسم اعظم ہے. اسم اعظم ہے. اسم اعظم ہے. اسم اعظم یہ ہر چیز کے لیے پڑھ سکتے ہیں. صحیح. اس کا ورد کیا جائے اور اللہ اللہ پڑھا جائے. آپ جب مراقبہ کریں، جب پریشان ہوں تو مراقبہ کریں، جب بھی اکتا جائے دل، اکتاہٹ محسوس ہو، پریشانی محسوس ہو، تو آپ تنہائی میں رہ کر، بے شک کمرے میں تھوڑا سا اندھیرا کر کے آپ پھر اللہ سے گفتگو کریں، اللہ سے ہم کلام ہوں اور ذکر کریں. ایک تسبیح ہر نماز کے بعد اس کو معمول بنائیں، اللہ اللہ اللہ. اور ویسے تو قادری سلسلے کی 4 تسبیحات ہوتی ہیں. ایک ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. اس طرح کی ایک تسبیح. لا الہ الا اللہ یا لا یہی ہے؟ یہ ہے، دیکھیں الٹی طرف سے اس طرح جانا ہے. اچھا. لا الہ الا اللہ، اس طرح محسوس کرنا ہے کہ یہ آواز اندر سے نکل رہی ہے. ٹھیک ہے. تسبیح کے دانے نہیں گھمانے ہیں بلکہ اس کو پڑھنا ہے، محسوس کرنا ہے. اور ایک تسبیح ہے الا اللہ، الا اللہ الا اللہ. اور ایک تسبیح ہے اللہ اللہ اللہ. اور ایک تسبیح ہے اللہ ربی جل جلالہ جل شانہ اللہ ہو. اس طرح ایک تسبیح. جو شخص یہ تسبیحات کر لیں ساری پریشانیاں ختم انشاءاللہ. اس کی اپنی اصلاح ہو. اس حوالے سے ہم کچھ اور بھی مزید بات کریں گے. دعا کی کتنی طاقت ہے، یہ کیا ہتھیار ہے جو بندوں کو تحفتاً نوازا گیا ہے، اور دعا اللہ اور رب کے بیچ جو ایک رشتہ بناتا ہے اس پہ بھی ہم بات کریں گے اس بریک کے بعد. اور میں آپ کی کالز بھی شامل کروں گی. ہمارے ساتھ رہیے گا جی اٹھا پاکستان. جی ناظرین، ایک بار پھر سے آپ سب کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. آپ سب کو جمعہ مبارک. جمعے کے حوالے سے آپ ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں جی اٹھا پاکستان کی. پیر مفتی ابو ذر غفاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اسد بھائی موجود ہیں. آپ دونوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. دعا کہتے ہیں کہ یہ مومن کا ہتھیار ہے، اور مشکل ہو، شکر گزاری ہو، ہم دعا مانگتے ہیں اور مانگنی بھی چاہیے. مفتی صاحب آپ سے جاننا چاہوں گی، ایک تو دعا کے لغوی معنی بھی بیان کیجیے گا، اور دعا اللہ اور بندے کے بیچ جو تعلق ہے وہ کیا ہے؟ دعا کا لغوی معنی ہے پکارنا. صحیح. پکارنا. تو اللہ کو پکارنا، اللہ کو بلانا، اللہ کو یاد کرنا، اس کو دعا کہا جاتا ہے. اللہ سے مانگنا کہ مدد کے لیے، دستگیری کے لیے پکارنا. تو ہم اسی حوالے سے اللہ نے قرآن میں فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمْ اُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. اے میرے بندے تو مجھے پکار، مجھے یاد کر، میں تیری پکار ضرور سنوں گا. اب ایک چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے دعا کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ تو مجھ سے دعا مانگ، میں ضرور قبول کروں گا. اب یہ اللہ نے ہمارے اوپر چھوڑ دیا کہ ہم جو بھی بندہ دعا مانگے اللہ قبول کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتے ہیں. ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. اب واحد دعا ایک اللہ کی ایسی نعمت ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر میرا بندہ، اگر تو نے تکبر سے کام لیا، اگر تو نے مجھ سے دعا نہ مانگی. دعا نہ مانگنا یہ ایسا ہے کہ گویا بندہ تکبر کر رہا ہے. اچھا. کیونکہ ایک چیز، یہ ایک اصول ہے، کوئی آپ کو کوئی بندہ کوئی گفٹ دے دے، آپ اس کے گفٹ کی بے حرمتی کریں، توہین کریں، اس کو اچھا لگے گا؟
صحیح. اسی طرح یہ اللہ کی طرف سے گفٹ ہے. اچھا کچھ لوگ نماز پڑھتے ہیں اور نماز کے بعد کیونکہ ان کو یہ ہوتا ہے کہ یہ فرض عبادت ہے تو نماز پڑھنی ہے, دعا نہیں مانگتے, کہتے ہیں بس ٹھیک ہے نماز ہوگی, نماز پڑھ لی, بس ٹھیک ہے ہوگی, نماز پڑھی, سلام پھیرا. اور میں خود ایسے اور میں نے یہی سمجھا کہ جب اتنی بڑی سعادت ملتی ہے اس کے بعد اس سے محروم رہ جاتے ہو. نماز بھی دعا کے بغیر مکمل ہو جاتی ہے. نماز دعا کے بغیر مکمل ہو جاتی ہے, لیکن دعا کی قبولیت کا وقت وہ ہوتا ہے نماز کے بعد والا. صحیح. اذان سے پہلے, اذان کے بعد یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے. تہجد کے وقت یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے. تو یہ سب سے بہترین طریقہ ہے کہ آپ نماز کے بعد لازمی دعا جو ہے وہ ضرور مانگیں. ایک کالر بھی ہیں, ان کو بھی شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو. السلام علیکم, میرا کامران ہے, میں لاہور سے بات کر رہا ہوں. جی کہیے کامران صاحب. جی میں کہنا چاہ رہا تھا, میرے نا سوراخیس ہے, بہت شدید پرابلم ہے. اچھا. وہ پورا اس سلسلے میں وہ کافی پریشان ہے. پوری زمین سوراخیس میں. کس کو ہے یہ پرابلم؟ سسٹر کو میری. آپ کی سسٹر کو ہے, کب سے ہے؟ تقریباً 15-20 سال سے ہے. اچھا, تو یہ تو بہت ہی مطلب تکلیف دہ چیز ہے, اور یہ تو مطلب اس سے تو انسان اپنی زندگی بھی نارمل نہیں کر پا رہا ہوتا. تو آپ اسکن اسپیشلسٹ کسی ڈاکٹر کو نہیں دکھایا آپ لوگوں نے؟ دکھایا ہے, بہت دکھایا ہے, مگر وہ افاقہ نہیں ہوتا, وہ وقتی طور پر آرام پڑ جاتا ہے, مگر وہ. اچھا, آپ کی بہن کا کیا نام ہے؟ میری بہن کا نام ہما ہے. ہما. جب والدہ کا نام بھی چاہیے ہوگا. والدہ کا نام؟ والدہ کا نام زہرا سلطانہ ہے. زہرا سلطانہ. ٹھیک ہے, ہم پوچھتے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کی کال کا. اچھا, یہ ایک ایسا پرابلم ہے کہ اگر آپ کو ہاتھ پہ یہاں پر ہے تو پھر یہ دوسرے ہاتھ پہ بھی شروع ہو جائے گا. سورائسس بہت تیزی سے پھیلتا ہے, اور کہتے ہیں کہ یہ لگنے والی بیماری ہے, اس سے دوسرے بھی جو ہیں وہ متاثر ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس طرح کے تمام معاملات سے ہم سب کو محفوظ رکھے. مفتی صاحب آپ کیا بتانا چاہیں گے اس حوالے سے انہیں, ان کی اسکن ڈیزیز ہے انہیں؟ جی, اس کے لیے میں ناریل کا پانی, ٹھیک ہے, اس کے اوپر سورۃ الرحمن, اوکے, وہ ایک دفعہ صرف پڑھ کے ناریل کے پانی کے اوپر دم کر کے وہ لگائیں. اچھا, وہ لگائیں. ٹھیک ہے, ناریل پانی, وہ اس پہ سورہ رحمان پڑھنی ہے, دم کرنا ہے, اور وہاں پر اسکن پہ لگانا ہے, اور پیئیں بھی. ٹھیک ہے, یہ آسان سا حل ہے. صحیح, اوکے. اور یہ جنہوں نے کہا 15-20 سال سے اور پھر ماشاءاللہ باقی اور کوئی پرابلم نہیں ہے, یہ اس کو کریں, انشاءاللہ اس سے بہتری ہوگی. ٹھیک, آل رائٹ. ایک اور کالر. السلام علیکم. ہیلو. وعلیکم السلام, میں کمل بات کر رہی ہوں. کہاں سے کال کر رہی ہیں؟ کراچی سے بات کر رہی ہوں. ہاں جی کول کہیے. کراچی سے کہاں سے کال کر رہی ہیں؟ کراچی سے سلیم سینٹر سے. سلیم سینٹر سے کال کر رہی ہیں. اچھا جی, زبردست. کہیے کیا پوچھنا چاہیں گی؟ میری شادی کو تقریباً 12 سال ہونے والے, اس نیکسٹ منتھ میں ہو جائیں گے تقریباً. اوکے. میرے کوئی اولاد نہیں ہے. اچھا. میں بہت دعائیں کرتی ہوں, نماز پڑھتی ہوں, سب کچھ, اور علاج میں نے تقریباً کروایا 5-6 سال شادی کی رکھی ہے. صحیح. اور کروایا, میرے گھر سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا. صحیح. آپ معلوم کرنے سے جی, اب سب سے پہلے تو میں جتنے دیکھنے والے ان سے کہوں گی دعا کریں کول کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کول کے گھر میں رحمت یا اپنی نعمت بھیجے, اور انشاءاللہ آپ ہمیں اچھی خبر بھی سنائیں جلدی. ان کی والدہ کا نام پوچھوں مفتی صاحب؟ ان کی ڈیٹ آف برتھ پوچھیں. اچھا, آپ کی والدہ کا نام اور آپ کی ڈیٹ آف برتھ کول؟ میری والدہ کا نام سفینہ ہے, اور سفینہ. سفیرن نام ہے. سفیرن نام ہے. اچھا, اور آپ کی ڈیٹ آف برتھ؟ ڈیٹ آف برتھ تو 22 جون ہے, لیکن آگے سے مجھے یاد نہیں ہے. اچھا, آگے سے آپ کو یاد نہیں ہے. ٹھیک ہے, آل رائٹ. بہت بہت شکریہ. کول ہمارے ساتھ موجود تھیں, اور بس ہمارے یہاں کچھ معاملات زندگی میں ایسے ہیں, اللہ تعالیٰ کی آزمائش کہہ لیں اس کو اسد بھائی, یہاں جو بھی ہے, لیکن زندگی میں ایسے وقت آتے ہیں تو انسان ذرا کمزور سا پڑ جاتا ہے. بالکل ایسے ہی. اللہ تعالیٰ کی قدرت, اس کی شان یہ ہے کہ اس نے وہ دے کر بھی آزماتا ہے. بالکل ایسے ہے نا, اور کبھی کبھی وہ کہتا ہے کہ میں نے اس بندے کو نہیں دیا, میں دیکھتا ہوں یہ میری کتنی شکر گزاری کرتا ہے. مفتی صاحب آپ کیا ان کو وظیفہ بتائیں گے؟ ان کے لیے سورہ کوثر, سورہ کوثر 313 بار کھجور کے اوپر دم کر کے, ٹھیک ہے, جو چھوارے ہوتے ہیں, نر چھوارے. چھوارے یا کھجور؟ چھوارے.
छुआरे, अच्छा ठीक है, वो जो निकाह में बढ़ते हैं। जी हाँ, वो अच्छा, मैंने तो तभी कहा है, इसके अलावा मुझे नहीं पता। ठीक है, जो छुआरे जो हैं उस पे क्या पढ़ना है? उनके ऊपर सूरह कौसर पढ़नी है, सूरह कौसर 313 मरतबा, ठीक है, 313 बार उनके ऊपर दम करके फिर रात के टाइम पढ़ना है और उनको दूध में भिगोना है। सही, रात को उसके ऊपर दम करके रख दें, ओवरनाइट रहे। ओवरनाइट। सुबह नहार मुँह 2 छुआरे वो लें, खाएं और 2 घूंट दूध पी लें, ठीक है, खुद भी और अपने खावंद को भी पिलाएं। सही। तो अल्लाह ताला नवाजेंगे और दुआ करते रहें। असल इंशाअल्लाह। तो मोमिन का हथियार दुआ है, दुआ करते रहें। तो आपने इसके साथ साथ दुआ करते रहें। अच्छा, ये जो आपने भी बताया है वजीफ़ा, जितने लोग देखने वाले हैं सब कॉल नहीं कर पा रहे होते, तो ये सब कर सकते हैं। जो भी औलाद के ख्वाहिशमंद हैं वो इस जो है इस पर ये जो उन्होंने बताया है नुस्खा है, वजीफ़ा है, आप इस पर अमल कर सकते हैं। एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, जुमा मुबारक। कौन है हमारे साथ? शमीम, कहाँ से कॉल करी हैं? कराची से। जी कहिए। मैंने अपनी बेटी के बारे में पूछना था, नाम अंसा मजीद है। अंसा? जी जी। अंसा, ओके। मसला क्या है उनका? 3 साल हो गए हैं तो उनके हालात नहीं है, टेस्ट करवाए, क्लियर है टेस्ट भी। क्या तबीयत उनकी टेस्ट करवाए हैं, वो क्लियर हैं? जी जी, हालात नहीं है उनके यहाँ, औलाद नहीं है। अच्छा, अभी मुफ्ती साहब ने एक नुस्खा बताया था कुछ पढ़ने के लिए भी, वो आपने शायद नोट नहीं किया। मैं एक बार फिर से पूछ लेती हूँ, वीडियो बना लें या लिख लें ना, कि कोई और मसला तो नहीं है? अच्छा, कोई और मसला तो नहीं है कि? जी, ये बता दें। अच्छा ठीक है, ओके, ऑल राइट। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। मतलब वैसे लोग इतने ताकतवर होते हैं कि वो किसी मतलब कोई शख्स दुआ कर रहा है, अल्लाह का नेक बंदा है, और आप कहें कि नहीं जी मैं इसको अल्लाह के, मैं वैसे ही पूछ रही हूँ। कहना चाहिए कि बहुत ही शायद सतही सी बात लगेगी असद भाई, लेकिन मेरा दिल कभी कभी सोचता, और ये भी है, जादू भी होता है, नज़र भी होती है, लेकिन ये सब चीज़ें होती हैं, लेकिन उसके बावजूद मैं ये सोचती हूँ जो चीज़ अल्लाह ने बंदे को देनी है वो पूरी कायनात भी उसके ख़िलाफ़ हो जाए तो वो चीज़ आपको मिलेगी, और जो चीज़ नहीं मिलनी वो फिर अल्लाह की तरफ से उसमें भी मसलियत है। तो इतना ज़्यादा इन चीज़ों पे भी इंसान को वो ही नहीं यकीन करना चाहिए। लेकिन आप इनको क्या कहेंगे? कह रही हैं कोई मामला तो नहीं है ऐसा? इनके लिए देखें, ये वज़ाइफ वग़ैरह जो होते हैं ये हम अम्बिया की सुन्नत है। ठीक है। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम पूरी ज़िंदगी औलाद की दुआ मांगते रहे, अल्लाह से औलाद मांगते रहे। बुढ़ापे में अल्लाह ने औलाद से नवाजा। जी माशाल्लाह। अल्लाह देने पे आए, सही। अच्छा, ये पूछ रही इनकी, ये इनका नाम शमीम है, इनकी बेटी का नाम अंसा है। वो कह रही है ऐसे कोई नजर बद या जादू या कोई ऐसा तो मसला नहीं है? आप जादू या नजर बद या कुछ भी हो, सूरह कलम, उसकी आखिरी 2 आयत, वइन यकादुल्लज़ीन कफ़रू लयुज़लिक़ूनक, यहाँ से आखिरी ये 2 आयत हैं। 7 दफ़ा ये पढ़ के अपनी बेटी के ऊपर, अपने बेटे के ऊपर या ख़ुद के ऊपर दम करें, और 3-3 दफ़ा चारों कुल, अव्वल आखिर 3-3 बार दुरूद शरीफ के साथ ये पढ़ के दम करें। रोज़ाना इसको मामूल बनाएं। रोज़ाना की बुनियाद पे नज़र लगती है, चीज़ों की नज़र लगती है, अपने माँ बाप की लगती है, सबकी लगती है, तो नज़र ये उतर जाएगी। रोज़ाना आप पढ़ के अपने ऊपर दम करें, पानी पे दम करके भी नज़र जादू ख़त्म। सही। और वो जो औलाद के हवाले से जो वजीफ़ा बताया था वो मैं ब्रेक के बाद वापस आती हूँ, तो मैं मुफ्ती साहब से कहूँगी कि वो रिपीट कर दें, अगर किसी से मिस हो गया तो वो फिर आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए जी उठा पाकिस्तान में। जी नाज़रीन, एक बार फिर से आप सबको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। जुमे के हवाले से आप नशरियात देख रहे हैं। असद भाई हमारे साथ मौजूद हैं, पीर मुफ्ती अबू ज़र गफ़ारी साहब हमारे साथ हैं। आपकी कॉल्स हम शामिल कर रहे हैं। ब्रेक पे जाने से पहले 2 कॉल्स ऐसी रिसीव हुई जिसमें बताया गया कि एक खातून जिनको 12 साल हो गए और वो ये अल्लाह के घर से उम्मीद रखती हैं कि उनको अल्लाह ताला औलाद से नवाजे। फिर दूसरी खातून थी शमीम साहिबा, जिन्होंने कहा मेरी बेटी का नाम अंसा है, 3 साल हो गए हैं, रिपोर्ट्स ठीक हैं, लेकिन औलाद का मसला है। मुझे आपने एक वजीफ़ा बताया था, वो भी रिपीट कर दें, और ख़ास तौर पर कोई अलग सी चीज़ जो आप इनको बताना चाहेंगे। एक तो बिलअमूम वजीफ़ा है सबके लिए, उसकी इजाज़त आम है,
وہ سورہ کوثر 313 بار نر چھوارے ہوتے ہیں، ان کے اوپر دم کر کے آپ ان کو دودھ میں ڈال دیں، رات پوری رکھے رہیں، ٹھیک ہے، صبح نہار منہ دو کھا لیں خود اور خاوند کو کھلائیں، اور 2 گھونٹ دودھ پئیں اور ان کو پلائیں۔ صحیح، اللہ سے دعا مانگیں، اللہ تعالیٰ اولاد نرین عطا فرمائیں گے۔ انشاءاللہ۔ ایک اور وظیفہ جو یہ بچی تھی 3 سال سے اولاد نہیں ہے، نا امید مت ہوں، جی، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہوں، ٹینشن میں نہ آئیں، پریشان مت ہوں۔ آپ سورہ یوسف کی روزانہ تلاوت کریں، اسی مقصد سے تلاوت کر کے اللہ سے دعا مانگیں، اللہ تعالیٰ نوازیں گے اولاد۔ اچھا، ایک اور مجھے یہ بات بتائیں کہ ہم آج کل گھروں میں پریشانیاں، اولاد کے مسائل یا کاروبار کے مسائل، اللہ تعالیٰ نے جن 2 لوگوں کو نکاح کے رشتے میں جوڑا ہوتا ہے ان کا ایک دوسرے کا احترام کرنا، بھلے برے وقت میں ایک دوسرے کا ساتھ دینا، ہر وقت لڑائی جھگڑا کرنا، یہ بھی تو برکت اٹھا دیتا ہے نا۔ بالکل۔ اس کے لیے بھی کوئی ایک چیز، معاملات ہو جاتے ہیں، 2 لوگ ہیں، بہن بھائی الگ الگ نیچر کے ہوتے ہیں، ایک ماں کی اولاد، تو یہ تو بالکل ہی 2 الگ ماحول میں پلے بڑے لوگ ہیں۔ سو یہ جو آپس میں اس رشتے میں آج کل بے برکتی آ گئی ہے یا بہت جلدی دل اکتا جاتے ہیں، ایسا کوئی وظیفہ جو تاکہ محبت بھی رہے اور ایک دوسرے کا ساتھ نبھانے کی چاہت بھی رہے؟ جی بالکل، اس حوالے سے میں بہت ہی دکھ کے ساتھ ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ قرآن پاک میں اللہ عز و جل نے فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ اسی رشتے کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ عز و جل نے فرمایا کہ وہ تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو۔ اس رشتے کو اللہ نے لباس کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ کیوں دی ہے لباس کے ساتھ تشبیہ؟ اس کی 2-3 وجوہات۔ ایک وجہ یہ ہے کہ آپ کے شوز کتنے بھی مہنگے ہوں، کپڑوں سے بھی زیادہ مہنگے ہوتے نیچے ہیں، ہوتے نیچے کپڑے پاک صاف ہوں، لیکن آپ جسم پہ اچھے اور پاک صاف اس کو زیب کرتے ہیں۔ اور دوسری سب سے زیادہ قریب آپ کا لباس ہے، آپ کے جس نے آپ کو پورا ڈھانپا ہوا ہے، آپ کے عیبوں پہ پردہ رکھا ہوا ہے، اندر کیا ہے کچھ نہیں، کپڑے نے ایک پورا پردہ رکھا ہوا ہے۔ تو اسی طرح میاں بیوی کو بھی چاہیے ایک دوسرے کے عیبوں پر پردہ ڈالیں، پردہ رکھیں، عیب جوئی نہ کریں کسی کی، ایک دوسرے کی تو بالخصوص اس کی اجازت نہیں۔ اسی لیے اللہ نے لباس کے ساتھ تشبیہ دی ہے کہ یہ عیب چھپاتا ہے اور بے برکتی بھی ہوتی ہے، ہر وقت لڑائی جھگڑا رہے۔ جی ہاں، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، اس چیز سے بچنا چاہیے، اس چیز سے احتیاط کریں۔ اور یہ سب سے مقدس رشتہ یہ ہے میاں بیوی کا، آپس میں عزت، ایک دوسرے کے ساتھ مخلص رہنا، سچا رہنا، ایک دوسرے کی قدر اور عزت کرنا۔ کوئی خاص تسبیح، کوئی ایسی چیز جو آپ بتائیں گے کہ ایسے لوگ سننے والے ہیں کہ اکثر کسی بات پہ جھگڑا ہوا ہے یا کسی کوئی بات بری لگی ہے، سو وہ اس چیز کو پڑھے تاکہ دل میں نرمی آئے اور پھر ایک اچھی زندگی آگے بڑھ سکے؟ جی ہاں بالکل، اس کے لیے 2 وظائف میں بتانا چاہتا ہوں۔ ایک تو ہے یا ودود، ٹھیک ہے، 111 بار پڑھ کے اپنے دل کے اوپر دم کریں۔ صحیح۔ اس کے لیے دوسروں کا رویہ جو بھی کوئی ہو ان کا نرم ہو جائے گا۔ انشاءاللہ۔ ایک جو اسپیشل کسی ایک فرد کے لیے، اپنے خاوند کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں یا کوئی خاوند اپنی اہلیہ کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، سورہ قریش 21 بار پڑھ کے اپنے اوپر دم کریں، ٹھیک ہے، اور اللہ سے دعا مانگیں، اپنے اوپر دم کریں اور اسی مقصد سے کہ انشاءاللہ فلاں اس کا شخص دل کے میرے دل لیے نرم ہو جائے، انشاءاللہ فائدہ پہنچے گا آپ کو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے مفتی صاحب، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے مشکلیں جو ہیں ہماری زندگیوں میں انہیں آسان کرے اور ہمیں بھی اچھے اور صحیح راستے پر چلنے کی توفیق دے۔ اسد بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اسد بھائی آپ کا بھی بہت شکریہ، کیونکہ دعا پہ بات ہوئی تو آج جاتے جاتے آپ سے دعا کی درخواست ہوگی۔ آپ لوگ بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شرح مشکل کشا کا ساتھ
مشکل کشا کا ساتھ ہو یا جب بہے آنکھیں حساب جرم میں یا الہی جب بہے آنکھیں حساب جرم میں ان تبسم ریز ہونٹوں کی دعا کا ساتھ ہو تبسم ریز ہونٹوں کی دعا کا ساتھ ہو الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو جب بڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو یا الہی جب زبانیں باہر آئے پیاس سے یا الہی جب زبانیں باہر آئے پیاس سے صاحب کوثر شہ جود و عطا کا